بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور آپ کے ارد گرد جو صحرائی اور دیہاتی عرب رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے رہنے والوں میں بھی منافقین موجود ہیں جو سرکشی پر ڈٹے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں جانتے، مگر ہم ان کو دو دفعہ سزا دیں گے، پھر وہ بہت ہی بڑی سزا کے لیے پلٹائے بھی جائیں گے. فتح الرحمن نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ دگنی سزا کا مطلب یہ ہے کہ 2 دفعہ سزا دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی 2 قسم کی سزا کے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی منافقین مسلمانوں میں ذلیل بھی ہوں گے اور اپنی اولاد اور مال کی آفتیں بھی بھگتیں گے. موضوع القرآن نے لکھا ہے اس آیت کی ذیل میں کہ یا تکلیف پر تکلیف دیکھیں گے، یعنی بار بار سزا پائیں گے. فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے اس آیت کی ذیل میں لکھا کہ عربی میں 2 کا عدد صرف تکرار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تفسیر طبیان میں لکھا ہے کہ اور 2 کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی. تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ دوہری یا دگنی سزا سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نمبر 1 وہ ایمان اور اخلاص کے بجائے منافقت اور غداری کے دلدل میں پھنسے رہیں گے. نمبر 2 دوسری سزا یہ ملے گی کہ اسلام کی ترقی دیکھ دیکھ کر جل جل مریں گے، مگر یہ تمام سزائیں قیامت سے پہلے ہی دی جائیں گی، اس لیے کہ آخری سزا قیامت میں الگ ملے گی، جس کو عذاب عظیم بہت ہی بڑی سزا کہا گیا ہے. مفردات میں امام راغب نے لکھا کہ مردو علی النفاق، یعنی نفاق پر بہت سخت. مردو مادہ ہے، مرو بروزن سرو، اس کا مطلب ہے مطلق طغیان، سرکشی، بے یگانگی. اصل میں یہ برہنگی اور تجرد کے معنی میں آیا ہے. بہرحال یہ منافقین حق و حقیقت سے اس قدر آگے اور اپنے کام میں اتنے ماہر ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سچے مسلمانوں میں اس طرح سے شامل رکھتے ہیں کہ کسی کو ان کے منافق ہونے کا پتہ نہیں چلتا. داخلی اور خارجی منافقین کے بارے میں تعبیر کا یہ فرق جو زیر نظر آیت میں دکھائی دیتا ہے، وہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ داخلی منافق اپنے کام میں زیادہ ماہر ہیں، لہٰذا وہ طبعاً زیادہ خطرناک ہیں، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ان پر کڑی نظر رکھیں، اگرچہ خارجی منافقین سے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے. اسی لیے اس کے بعد بلا فاصلہ فرمایا گیا ہے کہ لا تعلمهم نحن نعلمهم، تم انہیں نہیں پہچانتے لیکن ہم انہیں خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں. یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے. تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو زبان سے مومن اور دل سے کافر تھے ان کو منافقین کے نام سے یاد کیا گیا. اس آیت مجیدہ میں انہی لوگوں کا تذکرہ ہے. اس قسم کے لوگ دیہاتوں میں بھی تھے اور شہر مدینہ میں بھی تھے، جیسے کہ آیت میں ہے. ان کو 2 دفعہ کے عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، ایک دنیا میں رسوائی و ذلت کا، اور دوسرا قبر میں، اور پھر تیسرا عذاب دائمی ہوگا جو بڑا عذاب ہوگا. اس آیت کا آخری مطلب یہ ہے کہ سوچنے سمجھنے غور کرنے والوں کے لیے آسمان و زمین میں خدا کی قدرت، حکمت، عظمت، رحمت اور توحید و تفرید کی کیا کیا نشانیاں موجود ہیں، لیکن جو شخص کسی بات پر غور کرنا ہی نہ چاہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. بقول شاعر پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. تفسیر عثمانی نے لکھا کہ اس لیے اب جب تم عقل استعمال کرنے کو تیار ہی نہیں ہو تو پھر بس اب یہی ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں مل کر اس وقت کا انتظار کریں جب خدا سچے اور جھوٹے کا فیصلہ سنا دے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔